تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ علماء ملت اسلامیہ، شعراء بارگاہ نبویہ، حاضرین بزم اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی روح النبی الکریم وعلی آلہ الامجاد الکرام۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان حارو مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا مولوی المعنوی سیدنا شہباز محمد شیخ اللہ، اقضا حاجتی، اقضا حاجتی، اقضا حاجتی بالرداء السرمدی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وازواجہ الطاہرات امہات المومنین، واصحابہ الراشدین المہدیین، وعلماء ملتہ من المفسرین والمحدثین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد، وبارک وسلم صلاة وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گرامی حضرات، باوقار حاضرین و سامعین، بعد عشاء سے لے کر اب تک آپ حضرات خطیب کی خطابت، نقیب ہندوستان کی نظامت، نعت گو حضرات کی نعت گوئی اور شعراء حضرات کی شاعری سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ
فرما رہے ہیں رات کی اس پہر میں فقیر شہبازی آپ کی سماعت کی دہلیز پر حاضر ہو کر آپ کی خوابیدہ نگاہی کو سراپا مخمور کرنے کے لیے اس طرح حاضر ہو رہا ہے اور حسب عادت نعت رسول کے ذریعے بارگاہ رسول میں اپنی غلامی اندراج کرا رہا ہے کہ چلا ہوں سوئے لحد لے کے آرزوئے رسول، چلا ہوں سوئے لحد لے کے آرزوئے رسول، سنا ہے ہوگا وہاں بے حجاب روئے رسول، سنا ہے ہوگا وہاں بے حجاب روئے رسول، چلا ہوں سوئے لحد لے کے آرزوئے رسول، سنا ہے ہوگا وہاں بے حجاب روئے رسول۔ اور تصورات کو 14 صدی ادھر لے جا، تصورات کو 14 صدی ادھر لے جا، سنائی دے گی فضاؤں میں گفتگوئے رسول، سنائی دے گی فضاؤں میں گفتگوئے رسول۔ تصورات کو 14 صدی ادھر لے جا، سنائی دے گی فضاؤں میں گفتگوئے رسول۔ اور مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ میں آپ کی سماعت کی دہلیز یا آپ کی سماعت کے در و دیوار تک بھی نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ خالص نعت پاک کے اشعار جو آپ کی سماعت شریف سے ماورا ہے، لیکن میرے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جب بارگاہ الوہیت و رسالت میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت میری نگاہ میں آپ کی سماعت نہیں بلکہ میرے تصورات کی دھرتی پر وہ ذات ہوا کرتی ہے جہاں کہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہا ہوتا ہوں۔ تصورات کو 14 صدی ادھر لے جا، سنائی دے گی فضاؤں میں گفتگوئے رسول، سنائی دے گی فضاؤں میں گفتگوئے رسول۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ قسم خدا کی میں زمزم بھی چھوڑ سکتا ہوں، قسم خدا کی میں زمزم بھی چھوڑ سکتا ہوں، ملے جو پینے کو ایک قطرہ وضوء رسول، ملے جو پینے کو ایک قطرہ وضوء رسول۔ میں تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ وضو اور وضو لفظ ایک ہی ہے، صرف حرکت کا فرق ہے۔ ہم جو نماز سے پہلے، عبادت سے پہلے جو عمل کرتے ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، جسے ہم یہ عمل وضو کہلاتا ہے، واو پہ پیش کے ساتھ، واو پہ ضمہ کے ساتھ وضو۔ لیکن میں وضو کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وضو کی بات کر رہا ہوں، واو پہ فتحہ کے ساتھ، واو پہ زبر کے ساتھ۔ وضو اس عمل کو کہتے ہیں، اور وضو جو وضو کرتے وقت جسم سے غسالہ پانی بہتا ہے اور بہہ کر زمین کی طرف گرتا ہے، اس قطرے کو ہم وضو کہتے ہیں۔ اس پانی کو جو جسم کو دھو کر زمین پر گرتا ہے، اس پانی کو ہم وضو کہتے ہیں اور عمل کو وضو کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ قسم خدا کی، قسم خدا کی میں زمزم بھی چھوڑ سکتا ہوں، ملے جو پینے کو ایک قطرہ وضوء رسول، ملے جو پینے کو ایک قطرہ وضوء رسول، یعنی نبی کے جسم اطہر سے
وقت وضو جو پانی کا قطرہ لگا زمین کی طرف گرتا ہے، اگر وہ پانی کا قطرہ پینے کو میسر آ جائے تو میں دنیا کے دیگر پانی کیا، میں تو آب زمزم کو بھی چھوڑ دو۔ اور یہ صرف میرا طریقہ یا میری محبت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار رہا کہ نبی آخر الزمان جب وضو فرماتے تو آپ کے جسم اطہر سے لگ کر بہنے والے پانی کے قطروں کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے، اس پانی کے قطرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی آنکھوں میں لگا رہا ہے، کوئی سر پہ لگا رہا ہے، کوئی سینے پہ لگا رہا ہے، اس لیے کہ معلوم ہے یہ پانی کا قطرہ کوئی عام پانی نہیں، بلکہ یہ پانی کا قطرہ جو جسم رسول سے لگ گیا ہے یہ آب شفا ہو گیا ہے، آب طہور ہو گیا ہے۔ اس پانی کے قطرے کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے پہ سبقت لے جاتے، اس پانی کے قطرے کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام میں ہو مچ جاتی، ایک دوسرے پہ سبقت لے جاتے کہ ایک قطرہ میسر آ جائے، ایک قطرہ میسر آ جائے۔ جسم پر دھرتی پہ پہنچنے سے پہلے صحابہ کرام اپنے ہاتھ کو بڑھا دیتے، رسول کے جسم اطہر سے بہنے والا وضو کا قطرہ صحابہ کے ہاتھوں پر آتا، وہ اسے اپنے چہرے پہ لگاتے، اپنے آنکھوں میں لگاتے، سروں پہ مسح کرتے، کوئی سینے پر ملتا اور دنیا کو درس دیتا کہ ارے یہ آب حیات ہے، آب حیات نبی کے جسم سے لگنے کے بعد بہنے والا وضو کا قطرہ اب یہ کوئی معمولی پانی نہیں رہا، ارے زمزم حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے نکلی ہے، لیکن یہ پانی کا قطرہ محبوب الہی کے جسم اطہر کو چھو کر نکلا۔ قسم خدا کی میں زمزم بھی چھوڑ سکتا ہوں، ملے جو پینے کو ایک قطرہ وضو رسول، ملے جو پینے کو ایک قطرہ وضو رسول، اور انہی کے سر پہ ہے تاج شفاعت کبریٰ، انہی کے سر پہ ہے تاج شفاعت کبریٰ۔ بڑی امید سے سب دیکھتے ہیں سوئے رسول، بڑی امید سے سب دیکھتے ہیں سوئے رسول، بڑی امید سے سب دیکھتے ہیں سوئے رسول۔ اور عزیزو قبر میں مجھ کو لٹانے سے پہلے، عزیزو قبر میں مجھ کو لٹانے سے پہلے میری جبی پہ لگا دینا خاک کوئے رسول، میری جبی پہ لگا دینا خاک کوئے رسول، اور میرے سخن کو ہو معراج کا شرف حاصل، میرے سخن کو ہو معراج کا شرف حاصل۔ پڑھوں جو نعت کے اشعار روبروئے رسول، پڑھوں جو نعت کے اشعار روبروئے رسول، میرے سخن کو ہو معراج کا شرف حاصل، پڑھوں جو نعت کے اشعار روبروئے رسول۔ اور بلا کے عرش پہ آقا سے ہم کلام ہوا، بلا کے عرش پہ آقا سے ہم کلام ہوا، پسند کتنی خدا کو ہے گفتگوئے رسول، پسند کتنی خدا کو ہے گفتگوئے رسول۔ اور بہت ادب سے پیا جاتا ہے وہ آب طہور، بہت ادب سے پیا جاتا ہے وہ آب طہور، عطا ہو جسے اعزاز غسل منہ رسول، عطا ہو جسے اعزاز غسل منہ رسول۔ اور میں رسول کے منہ مبارک کی بات کر رہا ہوں، نہ ہی کسی کے باپ دادا اور نہ ہی کسی کے پیر پنڈت کی۔ عطا ہو جسے اعزاز
غسل منہ رسول بہت ہی ادب سے پیا جاتا ہے، وہ آب طہور عطا ہو جسے اعزاز غسل منہ رسول، چلا ہوں سوئے لحد لے کے آرزوئے رسول، سنا ہے ہوگا وہاں بے حجاب روئے رسول۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ گرامی حضرات، جو اہل جلسہ نے میرے لیے وقت مقرر کیا، میں ان کے تقرر کردہ وقت پہ حاضر ہوں۔ اب کس انداز میں سننا ہے، نہیں سننا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس محبت کے ساتھ اہل جلسہ نے مجھے آواز لگائی تھی، میں ان کی محبت پر لبیک کہتا ہوا حاضر آ گیا۔ تقریر بھی ہو چکی ہے، نعت گوئی بھی ہو چکی ہے، تلاوت سے لے کر ایک جلسے کے اندر جتنے کام، جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ہو چکی ہیں۔ باقی رہ گیا ہے صلاۃ و سلام اور دعا۔ ان قریب اس منزل تک بھی ہم پہنچ جائیں گے۔ کچھ دیر کے لیے مجھے حاضر خدمت کیا گیا ہے۔ میں آپ سے ایک بار بھی نہیں کہوں گا کہ آپ اچھل کر بولے، تڑپ کر بولے، مچل کر بولے، کیونکہ نہ ہی وہ میری عادت ہے اور نہ ہی طریقہ کار۔ اتنا ضرور کہوں گا، مچل کر سن چکے، اب ذرا سنبھل کر سننا۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابھی اس آیت کریمہ پر اگر تفصیلی گفتگو کی جائے تو پہلا تو خطاب ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والوں۔ تو یہ ایمان والے ہیں کون؟ ایمان والا کہتے کسے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کی صحبت کی ضرورت کیا ہے؟ جنتی ہونے کے لیے دو چیزیں کافی ہیں۔ پہلے شے کا نام ہے ایمان، اور دوسری شے ہے تقوی۔ جو ایمان والے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری۔ تو جنتی ہونے کے لیے دو ہی چیز کافی، ایمان اور تقوی۔ تو پھر یہ سچوں کے صحبت کی ضرورت کیوں ہے؟ اس پہ اگر تفصیلی گفتگو کی جائے تو وقت درکار ہے، اور وہ وقت غالباً آپ حضرات کے پاس نہیں۔ پہلی چیز ہے، اے ایمان والو۔ خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے، آواز ایمان والوں کو دی جا رہی ہے، پکارا ایمان والوں کو جا رہا ہے۔ یہ حکم نہیں ہے یا ایھا الناس اتقوا اللہ۔ اور اس دھرتی کے اوپر جتنے انسان ہیں،
سب اللہ ہی کے بندے ہیں نا. کسی دھرم سے، کسی مذہب سے، کسی جماعت سے، کسی فرقہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب تو اللہ کے بندے ہیں. رب کا کرم دیکھو، یا ایھا الناس سے خطاب نہیں فرمایا. ڈرنا تو ہر ایک کو ہے، تو حکم بھی ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو. لیکن حکم لوگوں سے نہیں، ایمان والوں سے. حکم ہے اے ایمان والو، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے خدا کی وحدانیت کا اقرار و اظہار کرنے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ایمان والوں سے خطاب. تو پہلے یہ جان لے کہ ایمان والے کون ہیں. اے مومنو اللہ سے ڈرو، تو یہ مومن ہے کون؟ کیا ہر کلمہ گو مومن ہے؟ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلم تو ہے، مومن نہیں. ہر مومن مسلم ہے، مسلمان، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں. تو مومن کسے کہتے ہیں؟ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہوں، بلکہ سرور کون و مکان کی وہ حدیث پیش کر دوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میری محبت سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، خیش و اقارب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ نبی سے محبت نہ ہو جائے، تب تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم احبا. اب میں اتنی پیچیدگی کی طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا کہ احبا اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے، اس میں تفضیل میں زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے. جب کسی کو کسی سے برتر بتانا ہو تو اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. آپ سیدھی سی بات سمجھیں کہ سب سے زیادہ نبی سے محبت، اور سب سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کی محبت کے سامنے، نبی کی محبت سے اولاد کی محبت ٹکرائے تو اولاد کی محبت کو چھوڑ کر نبی کی محبت کو اپنا لینا، یہی مومن کی نشانی ہے. اگر والدین کی محبت نبی کی محبت سے ٹکرائے تو والدین کی محبت کو چھوڑ کر نبی کی محبت کو اپنا لینا، یہی مومن کی نشانی ہے. اگر خیش و اقارب کی محبت کے سامنے نبی کی محبت آ جائے تو خیش و اقارب کی محبت کو چھوڑ کر نبی کی محبت کو اپنانا، یہی مومن کی نشانی ہے. اگر تخت و تاج کی محبت نبی کی محبت سے ٹکرا جائے تو تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر نبی کی محبت کو اپنانا، یہی مومن کی نشانی ہے. اگر جاہو جلال کی محبت نبی کی محبت سے ٹکرا جائے تو جاہو جلال کو چھوڑ کر نبی کی محبت کو اپنا لینا، یہی مومن کی نشانی ہے. اگر عزت و ثروت کی محبت نبی کی محبت سے ٹکرا جائے تو عزت و ثروت کو چھوڑ کر نبی کی محبت کو اپنا لینا، یہی مومن کامل کی نشانی ہے. پیغام تاج الشریعہ میں آنے والوں، ارے یہی نبی کا اعلان ہے، یہی
نشانی ہے۔ یہی مومن کی پہچان ہے۔ نبی کی محبت میں سمجھوتا نہیں ہوتا، نبی کی محبت میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ نبی کی محبت کے سامنے جو آ جائے اس محبت کو چھوڑ کر نبی کی محبت کو اپنا لینا، یہی مومن کامل کی نشانی ہے، یہی مومن کی علامت ہے۔ آج ہمیں مومن ہونے کا غرہ و دعویٰ تو بڑا ہے، ہم مومن ہیں، لیکن مومن کہتے کسے ہیں؟ مومن وہ ہے جو نبی کی محبت میں کسی صورت کمپرمائز نہ کرے، سامنے کوئی ہو ناموس رسالت کے لیے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جانا، یہی مومن کی نشانی ہے۔ عظمت رسول پہ گردنیں کٹا دینا، یہی مومن کی علامت ہے۔ وقار رسول کے لیے اپنے کنبوں کو لٹا دینا، یہی مومن کی نشانی ہے۔ ارے رسول کی محبت میں دان مان دان کی بازی لگا دینا، یہی مومن کی نشانی ہے۔ اولاد کو قربان کر دو، جب جان دینے کی باری آئی جان قربان کر دو، مال دینے کی ضرورت پڑے مال کو نبی کے چرنوں پہ قربان کر دینا، یہی مومن کی نشانی ہے۔ ہو سکتا ہے ذہن میں سوال پیدا ہو، کیا ایسا بھی ہو کوئی اپنی اولاد کو ٹھوکر مار سکتا ہے؟ نبی کی محبت پر کوئی اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہے؟ نبی کی محبت پر اپنی جان قربان کر سکتا ہے؟ کوئی اپنی اولاد کو لٹا سکتا ہے؟ میں نے کہا آؤ اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو، اسلام کی تاریخ کے پنوں کو پلٹو، احادیث رسول دیکھو کہ ہمیں تاریخ میں ماضی میں ایسی نظیر ملتی ہے کہ نہیں۔ میں اسی تلاش و جستجو میں احادیث رسول کی اوراق گردانی کرنے لگا، ورق پلٹتے 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 نظر ایک جگہ جا کر ٹھہر گئی۔ میں نے دیکھا ایک محفل میں باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی، باپ و بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو کا ماحصل اور موضوع کیا ہے؟ جنگ کا میدان۔ گفتگو کا موضوع جنگ کا میدان۔ میں نے دیکھا بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، اے والد محترم، آپ کو وہ جنگ کا میدان تو یاد ہوگا جس جنگ کے میدان میں میں اور آپ دونوں ایک دوسرے کے مخالف تھے، آپ میرے دشمنوں کی فوج میں تھے اور میں آپ کے دشمنوں کی فوج میں تھا۔ کہا اچھی طرح معلوم ہے، وہ جنگ کا میدان یاد ہے، بول تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ بیٹے نے کہا والد محترم، اس جنگ کے میدان میں جب میں آپ کے دشمن کے صفوں میں تھا، آپ ادھر سے تھے، آپ اسلام کے نام لیوا تھے، آپ نبی مکرم کا کلمہ پڑھنے والے تھے، میں کفار اسلام کی جانب سے تھا۔ اس جنگ کے میدان میں کئی مرتبہ ایسا ہوا آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میری تلوار میں نے اپنی تلوار کو اس لیے روک لیا کہ شفقت پدری غالب آ گئی، باپ کی محبت غالب آ گئی، میں چاہ کر کے بھی آپ پہ تلوار کا وار نہ کر سکا، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سنو ایک مومن کے اعلان کو سنو، ایک مومن کی بات سنو۔ اس باپ نے کہا، ارے نادان، تو نے اس میدان کارزار میں مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن قسم ہے اس رب قدیر کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس میدان کارزار میں، اس میدان جنگ میں تو اگر میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے
بیٹا سمجھ کر کبھی معاف نہ کرتا، اس لیے کہ میری نظر میں کچھ صرف دو ہی رشتہ ہے، ایک رشتہ وفادار رسول کا، ایک رشتہ غدار رسول کا۔ جو وفادار رسول ہے میں اسے سینے سے لگاتا ہوں، اور جو غدار رسول ہے اس کا فیصلہ میری تلوار کرتا ہے۔ اس کا فیصلہ میری تلوار کرتی ہے، میں تجھے بیٹا سمجھ کر معاف نہ کرتا۔ دوستو یہ جملہ کہنے والا کوئی اور نہیں بلکہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ابو بکر کا قول ہے، ان کی زندگانی ہے کہ اگر میدان کارزار میں دشمن رسول کی صف میں اگر ان کا اپنا سگا بیٹا بھی ہو تو ابو بکر اس کا فیصلہ ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکر کی تلوار کہ میں تجھے بیٹا سمجھ کر معاف نہ کرتا، تیرا فیصلہ ابو بکر کی تلوار کرتی، اس لیے کہ میری نگاہ میں محبت رسول کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں۔ جو غلام رسول ہے، محب رسول ہے، وفادار رسول ہے، وہ میرا ہے، اور جو غدار رسول ہے اس کا فیصلہ ابو بکر کی تلوار کی۔ یہ ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ جب آپ سے سوال ہوا کہ آپ کو دنیا میں کون سی چیزیں پسند ہیں، ہم جیسا گنہگار ہوتا جاہو جلال عزت و ثروت تخت و تاج مال و دولت، اپنے اقارب، اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنا رشتہ دار، لیکن یہ ایک مومن کامل کا جواب ہے۔ جب ابو بکر سے سوال ہوا اے ابو بکر دنیا میں کون سی چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، ہم تو یہی کہیں گے ہماری اولاد، ہمارے والدین، رشتہ دار، لیکن ابو بکر نے فرمایا دنیا میں صرف 3 چیزیں پسند ہیں، صرف 3 چیزیں۔ کہا وہ کیا؟ قال جلوس عندک، اے محبوب مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند، والنظر الیک، مجھے آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا پسند، والانفاق مالی علیک، اور اپنے سارے مال کو آپ کے چرنوں پہ قربان کر دینا پسند۔ دنیا میں اور کوئی شے گوارا نہیں، پسند نہیں۔ اگر پسند ہے تو رسول آپ کی صحبت میں بیٹھنا پسند ہے، اگر پسند ہے تو آپ کے رخ زیبا کو دیکھنا پسند ہے، اگر پسند ہے تو اپنے مال کو آپ پہ قربان کر دینا پسند ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں ابو بکر کو اتنی پسند آئیں، اتنی پسند آئیں، رسول کی صحبت اور معیت میں بیٹھنا صدیق اکبر کو اتنا پسند آیا کہ تاہین حیات رسول کے ساتھ ساتھ رہے۔ بعد الوفات آج بھی روضہ رسول میں صدیق اکبر نبی کے پہلو میں ساتھ ساتھ، آج بھی صدیق اکبر رسول کے ساتھ ساتھ ہے۔ والنظر الیک، اے نبی آپ کے چہرے کو دیکھنا پسند، تو جس طرح ابو بکر نے نبی کے چہرے کو دیکھا کوئی اور دوسرا نہ دیکھ پائے۔ محب و محبوب ہیں، کس طرح دیکھا؟ خلوت میں دیکھا، جلوت میں دیکھا، انجمن میں دیکھا، تنہائی میں دیکھا، روشنی میں دیکھا، اندھیرے میں دیکھا، تاریکی میں دیکھا، اجالے میں دیکھا، ارے غار ثور کی تنہائی اور تاریکی میں دیکھا۔ چہرے رسول کو اپنی آغوش میں لے لے کر دیکھا۔ یہی تو مومن کی علامت ہے کہ جان دینے کی باری آئی تو جان دینا بھی گوارا ہے، لیکن رسول کے آرام میں خلل گوارا نہیں۔
رسول کی نیند میں خلل واقع ہو، یہ بھی گوارا نہیں۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، واقعہ نگاری مقصود نہیں، بس میں ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ شب ہجرت کو یاد کرو، غار ثور کو یاد کرو، شب ہجرت کی رات ہے، اللہ کا حکم ہو چکا ہے، نبی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف آپ ہجرت فرمائیں، نبی کو حکم مل چکا ہے، حکم الہی مل چکا ہے، نبی نے حضرت علی کو تمام مال کا وارث بنایا، امین بنایا، سب سے وصیت فرمائی، صبح کا وقت ہوگا، جب صبح بیدار ہونا، یہ مال فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کو دے دینا، اور مال دینے کے بعد تم مدینہ آ جانا، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ حکم علی کو دیا، بستر پر سلا دیا، چادر رحمت اڑا دی۔ دوستو کیا ہی خوب نیند ہے کہ بستر رسول ہے، بیچ میں علی مرتضیٰ ہے، اوپر ردائے رحمت ہے۔ میں نے بھی سوچا اور پوچھ ہی لیا، اے علی آج کی رات تو نیند نہیں آئی ہوگی، بڑی پرخطر رات ہے، یہ وہ بستر رسول ہے جس پر دشمنوں کی نگاہ لگی ہوئی ہے۔ آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے معاذ اللہ نبی پہ حملہ کرنا ہے، نبی کو شہید کر دینا ہے، نبی نے تمہیں صلح دیا ہے، اب تمہیں پریشانی کا عالم ہے، دشمنوں کے نرغے میں ہو، اس بستر پہ دشمنوں کی نظر ہے، اس مکان پہ دشمنوں کا پہرا ہے، تیر و تلوار نیزوں کا پہرا ہے۔ اے علی رات بھر تمہیں نیند نہیں آئی ہوگی، جواب ملا نادان، ارے جتنی سکون کی نیند علی آج رات سویا ہے، پوری زندگی اتنی اطمینان و چین کی نیند نہیں سوئی، جتنی سکون کی نیند آج علی سویا ہے، اتنی اطمینان سے اپنی زندگی میں نہیں سو سکا۔ میں نے کہا اے علی بستر رسول جو کہ دشمنوں کے نرغے میں ہے، دشمنوں کی زد پر ہے، اور اس پر بھی اتنا سکون، اتنا اطمینان، کہا کیسے؟ دشمن کے نرغے میں تھے، تلوار و نیزے کی انیوں کے چھاؤں میں تھے، پھر بھی اتنا اطمینان، کہا نادان آج سے پہلے جب میں سوتا تھا دل میں خوف ہوتا تھا کہ پتہ نہیں آج کی رات میری آخری رات نہ ہو جائے، آج کی شب میری آخری شب نہ ہو جائے، اسی فکر میں خوف الہی سے، موت کے ڈر سے کبھی نیند مکمل نہیں آتی، لیکن آج رسول نے فرمایا تھا اے علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح مالداروں کو لوٹا دینا، امانت داروں کو دے دینا، مدینہ آنا، پھر مجھ سے ملاقات کرنا۔ نبی نے فرما دیا تھا، علی کو یقین ہو گیا ارے قیامت نازل ہو سکتی ہے مگر علی کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ صبح نہ ہو جائے، میں مال امانت دار کو نہ لوٹا دو، مدینہ پہنچ نہ جاؤ، نبی سے ملاقات نہ ہو جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے علی کی موت نہیں، جب سب کچھ ہو سکتا ہے علی کی موت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے صبح اٹھنا، امانت داروں کو پہنچانا، پلٹ کر مدینہ آنا، پھر مجھ سے وہاں ملاقات کرنا۔ تو جب تک اب میں مدینہ چلا جاؤں، جب تک نبی سے ملاقات نہ ہو جائے مجھے موت نہیں آ سکتی۔ یہ حضرت علی ہے، یہ حضرت علی ہے، اور ادھر جناب صدیق اکبر بستر رسول پر حضرت علی آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں غار ثور میں نبی آرام کرنا چاہتے ہیں، ابھی نبی غار میں داخل ہو رہے تھے کہ ابو بکر نے روک لیا، کہا سرکار پہلے مجھے داخل ہونے، غار ہے، تاریخ غار ہے، غار میں اندھیرا ہے، پتہ نہیں کب سے بند ہے، اس میں کیڑے مکوڑے خطرناک موذی جانور ہوں گے، پہلے میں غار کی صفائی کر لوں پھر آپ اندر تشریف لے آئیے گا۔ حضرت صدیق اکبر غار ثور میں تشریف لے گئے، غار کی صفائی کی، آپ نے اپنی چادر کو پھاڑ کر غار کے سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، ابو بکر نے اس پر اپنی ایڑی لگا دی، دوسری روایت میں اپنا تلوا لگا دیا، ایک روایت میں اپنا انگوٹھا لگا دیا، یہ 3 روایتیں ہیں، بہرحال ایک روایت پر آپ
گفتگو جاری رکھو۔ حضرت ابو بکر نے اپنا تلوا لگا دیا، سرکار سے کہا حضور والا تشریف لائیں، سرکار کون و مکان مالک کن فکان غار حرا میں تشریف لائے، زانوے ابو بکر پر سرور کون و مکان سر رکھ کر آرام فرما رہے۔ محبوب خدا آگوش صدیق اکبر میں سر رکھ کر آرام فرما رہے۔ تاریخ کہتی ہے، حدیث کریمہ شاہد ہے کہ اسی غار کے اسی سوراخ میں جس پہ صدیق اکبر نے اپنا تلوا لگایا تھا، ایک سانپ بھی چھپا بیٹھا تھا، اور سانپ بھی مدتوں سے چھپا بیٹھا تھا۔ اسے بھی اس بات کی خبر تھی کہ محبوب خدا کی اس غار میں جلوہ گری ہوگی، محبوب خدا کی اس غار میں جلوہ گری ہوگی۔ سانپ اسی انتظار میں اس غار میں بیٹھا تھا کہ جب محبوب خدا کی جلوہ گری ہوگی میں ان کا دیدار کر لوں گا، میں ان کا دیدار کر لوں گا۔ اب محبوب خدا کی جلوہ گری ہوئی، دیدار کا وقت قریب آیا، تب ابو بکر نے اپنا تلوا لگا دیا، پردہ حائل کر دیا۔ اب محبوب خدا سامنے، اور جس کے انتظار میں برسوں سے وہ بیٹھا تھا وہ ذات سامنے ہے، اور کوئی پردہ لگا دے؟ کسی عاشق کو گوارا ہوگا کہ جس معشوق کے انتظار میں نے سالہ سال گزار دیے، اب اس معشوق کے دیدار کا وقت آیا تو کوئی پردہ بن کر میرے سامنے کھڑا ہو؟ سانپ کو بھی گوارا نہ ہوا، اس نے ابو بکر کے تلوے پہ ڈسنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر کے تلوے پہ ڈسنا شروع کر دیا۔ اب زہر جس میں پھیلنے لگا، ایک بار ڈسا، کچھ دیر رکا، ابو بکر نے تلوے کو نہیں ہٹایا، پھر دوبارہ ڈسا، پھر ٹہر گیا، پھر تلوا نہیں ہٹایا، پھر تیسری بار ڈسا، تلوے میں جنبش نہ ہوئی۔ سانپ ٹہر ٹہر کر بار بار ڈس رہا ہے کہ اب پردہ ہٹے، اب تلوا ہٹے، اب رخ جانا کا دیدار ہو۔ جس میں زہر پھیلتا جا رہا ہے، حضرت ابو بکر کے جس میں زہر پھیل چکا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے، عقل کا تقاضا ہے صدیق قدموں کو ہٹا لو۔ ارے جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو دنیا کی رنگینیاں ہیں، جان ہے تو دنیا کے داد و دہش ہے، جان ہے تو دنیا کا عیش و آرام ہے، مگر دل کہہ رہا ہے صدیق قدموں کو جنبش نہ دینا۔ نبی یہ کون و مکان آرام فرما رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو قدم کو جنبش دینے سے رسول کا آرام حرام ہو جائے، رسول کے نیند میں خلل واقع ہو جائے۔ ارے جان جاتی ہے تو جائے، رسول کی نیند خراب نہ ہونے پائے۔ یہ تو وہ رسول ہے جس کے صدقے میں جان ملی، جس کے صدقے میں ایمان ملا، جس کے صدقے میں قرآن ملا، بلکہ صدقے میں قرآن ہی نہیں کل جہان ملا۔ قدموں کو جنبش نہ دینا، قدموں میں حرکت نہ دینا، زہر کی بنیاد پر آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکے، رخسار نبی پر گرے۔ نبی نے آنکھیں کھولی، کہا صدیق کیا بات ہے؟ کہا حضور صاحب نے تلوے میں ڈس لیا ہے۔ نبی یہ کون و مکان نے اپنا لعاب دہن لیا، صدیق کے تلوے پہ لگایا، زخم کافور ہو گیا۔ دوستو مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر نبی کی محبت میں جان دینے کی باری آئے تو جان دینی دینا گوارا ہے، رسول کے آرام میں خلل گوارا ہے، رسول کے آرام میں خلل گوارا نہیں۔ اور دوستو یہیں پہ ٹھہر کر میں ایک بات عرض کرتا چلوں اور آخری بات بھی کہتا چلوں کہ وہ سانپ مدتوں سے چھپا بیٹھا تھا نا، کہ نبی کا جب جلوہ یہاں آئے گا، نبی یہاں تشریف لائیں گے تو نبی کا میں دیدار کر لوں گا۔ اسی انتظار میں وہ برسوں سے بیٹھا تھا۔ تو جو سانپ محبوب خدا کے دیدار کے انتظار میں
برسوں تک انتظار کر سکتا ہے، کیا چند ساعت، چند گھڑی، چند گھنٹے اور نہیں رک سکتا تھا؟ ابو بکر اپنا تلوہ ہٹاتے، مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کر لیتا۔ یا غار میں تو کئی ایک سوراخ تھے، وہ دوسرے سوراخ سے پھونک مارتا، کپڑا زہر سے ایسے ہی چل جاتا، دوسرے سوراخ سے آ کر دیدار کر لیتا۔ یہ بار بار ابو بکر کے تلوے پہ کیوں ڈس رہا؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں نا، نبی کے غلام ہیں۔ اب ایک عقیدہ سماعت کرو کہ بار بار وہ ابو بکر کے تلوے پہ سانپ ڈس رہا تھا، اس لیے ایسا معلوم پڑتا ہے کہ وہ سانپ بھی سنی صحیح العقیدہ تھا، وہ سانپ بھی سنی صحیح العقیدہ تھا، اور وہ بھی وسیلے کا قائل تھا۔ اسے معلوم تھا جب تک یار غار ابو بکر کا تلوہ نہیں ملے گا، مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ نہیں۔ جب تک ابو بکر کا تلوہ نہیں ملے گا، مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ نہیں ملے گا۔ مصطفیٰ کے جلوے تک پہنچنا ہو تو پہلے ابو بکر کے تلوے تک پہنچو، ابو بکر کے تلوے تک پہنچو گے مصطفیٰ کا جلوہ نصیب۔ تو اس غار حرا کی تاریکی میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے قدموں کو جنبش نہ دیا، سانپ ڈستا رہا، جان جاتی ہے تو جائے، نبی کی آرام میں خلل نہ واقع ہونے پائے۔ یہ اسی حدیث کا جز ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک نبی کی محبت سب سے زیادہ اولاد سے، والدین سے، خیش و اقارب سے، سب سے بڑھ کر نبی سے محبت نہ کر لو۔ گویا نبی کی محبت یہی ایمان ہے، محور ایمان ہے، بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کا اصل، ایمان کی جڑ، ایمان کا روٹ عشق رسول ہے۔ بغیر حب رسول کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔